کبھی کبھی کچھ زندگیاں کہانی نہیں ہوتی، وہ راز ہوتی ہے۔ ایک ایسا بچہ جو ایک طاقتور گھرانے میں پیدا ہوا، جہاں دولت تھی، اثر تھا اور نام کی دھاک تھی۔ یہ بچہ کبھی اسکول میں نمایاں نہیں رہا، کبھی کتابوں کا دیوانہ نہیں بنا، لیکن ایک چیز تھی جو شروع سے اس کے ساتھ رہی، اور وہ چیز تھی طاقت کا غرور۔ کراچی کے ایک مضبوط خاندان میں ایک لڑکا آنکھ کھولتا ہے، اور اس کے والد کا نام تھا حاجی شاہنواز زرداری۔ ایک ایسا نام جو سندھ کے جاگیردار حلقوں میں پہچانا جاتا تھا۔ باپ زمین اور اثر اور رابطوں کا مالک تھا، سندھ کا سب سے بڑا وڈیرا اور بااثر بندہ تھا۔ بیٹا آزادی کا شوقین تھا، ضابطوں سے بیزار اور اپنی مرضی کا بادشاہ تھا۔ یہ وہ بچہ تھا جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ پیچھے باپ کا سایہ تھا اور باپ ہمیشہ اس کی سپورٹ میں ہم قدم رہتا تھا، اور نہ کوئی روکنے ٹوکنے والی بات ہوتی تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھی، ویسے ویسے یہ لڑکا عام نوجوان سے مختلف ہوتا گیا۔ جہاں باقی لوگ مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، وہاں یہ حال ہی میں جینا جانتا تھا۔ مہنگی گاڑیاں، ریسنگ کا شوق، طاقت کا نشہ، ایک بے خوف انداز۔ یہ سیاست نہیں جانتا تھا، لیکن طاقت کو احساس اور محسوس کرنا جانتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اس لڑکے نے، اس نوجوان کا نام زیادہ تر خبروں میں نہیں بلکہ محفلوں میں لیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے یہ نوجوان زندگی کو ایک کھیل سمجھتا تھا، جہاں پیسہ مسئلہ نہیں اور قانون رکاوٹ نہیں۔ دوست، اثر، سرخ والے محفلیں اور ایک بے پرواہ زندگی۔ کسی نے بھی اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ یہی شخص ایک دن پاکستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ اس ٹائم کا زمانہ اس کے ساتھ، اس کی نوجوانی طبقے کے ساتھ بالکل الگ انداز تھا۔ یہ نوجوان سیاست میں نہیں تھا، مگر سیاست اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی عہدہ تھا، نہ کوئی ووٹ، لیکن اس کے پاس وہ چیز تھی جو سیاست میں سب سے خطرناک سمجھی جاتی ہے، اور وہ چیز تھی رسائی۔ رسائی طاقتور لوگوں تک، رسائی بڑے فیصلوں تک، اور رسائی اس دنیا تک جہاں عام آدمی کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ایک ایسا نوجوان جس نے سیاست سیکھی، نہ عوامی جدوجہد کی، اچانک پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی طاقت سے جڑ کیسے گیا، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ بدل جائے گا، یا سیاست بدل کے رکھ دے گا؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے خطرناک رخ لیا، اور وہ پھر نوجوان کسی عام خاندان میں نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی وارث سے جڑ جاتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا آج کا بادشاہ، پاکستان کا سابق صدر آصف علی زرداری۔ اور جیل بھی، اقتدار بھی، الزامات بھی، اور ملک کا صدر بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب اتفاق تھا، یا یہ سیاست کا سب سے خطرناک کھیل؟ آج کا نام آصف علی زرداری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جمہوریت بچانے والا سیاستدان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نظام کو اپنی مرضی سے موڑنے والا کھلاڑی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو بینظیر بھٹو جیسی لیڈر سے شادی کے بعد اچانک طاقت کے قریب آ گیا۔ ایک ایسا شخص جس پر مقدمات کے کئی سارے لگے مگر سزائیں ثابت نہ ہو سکی۔ ایک ایسا شخص جو سیاست کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن سیاست میں آنے سے پہلے بھی اور بعد بھی، حالانکہ اب تک کا سفر اس کا بیان کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہی ہے کہ سٹوری جو ہمیشہ ہم اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، کئی لوگوں سے سنتے ہیں کہ آصف زرداری کیا تھا، جس نے 11 سال جیل میں گزارے پھر بھی سیاست سے باہر نہ ہوا۔ یہ ویڈیو نہ تعریف ہے، نہ نفرت ہے، یہ سوالات ہیں جو آپ کو ان کے جوابات دینے ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، ذرا تصور کریں کہ اگر ایک عام شخص اچانک پاکستان کی سب سے بڑی طاقت، سیاسی فیصلے، سیاسی فیملی کا حصہ بن جائے، تو کیا وہ خاموش رہ سکتا ہے؟
یا وہ بھی اس کھیل کا حصہ بن جاتا ہے جیسے ہم پاکستانی سیاست کہتے ہیں۔ اور آصف علی زرداری کے بارے میں سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ ان پر الزامات لگے، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہر الزام کے بعد وہ اور طاقتور نظر آئے۔ لیکن کیوں؟ شادی سے پہلے وہ کون تھے؟ شادی کے بعد طاقت کیسے بدلی؟ جیل، صدارت اور سندھ میں سب ایک ہی زندگی میں کیسے آیا؟ اب ہم چلتے ہیں اس کی کہانی کی شروعات کی طرف۔ تو دوستو، ابتدائی زندگی، اس کے بعد اس کا شادی کا سفر، پھر سیاست کا چکر، پھر سیاست میں اتنی ساری پذیرائی ملی، تو وہ بندہ اتنا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک جاگیردار اور کاروباری پس منظر سے تھا، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ابتدائی زندگی میں وہ سیاست سے زیادہ لائف سٹائل اور بزنس کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی شخص پاکستان کی سیاست میں اتنا گہرا نشان چھوڑے گا، تو وہ شخص پھر اتنی بڑی سیاست کا ہیرا کیسے بن گیا؟ اچھا، آئیے بتاتے ہیں کہ ہیرا کیسے بن گیا۔ وہ منظر تھا بے نظیر بھٹو سے شادی۔ 1987 یہ سال آصف علی زرداری کی زندگی بدل دیتا ہے۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی مقبول ترین لیڈر۔ 18 دسمبر 1987 جس میں شادی ہو جاتی ہے، یہ شادی صرف دو افراد کی نہیں تھی، یہ دو طاقتور کا ملاپ تھا، دو طاقتی آفتوں کا ملاپ تھا۔ حامی کہتے ہیں یہ ذاتی فیصلہ تھا، ناقدین کہتے ہیں یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اصل سیاست شروع ہوتی ہے۔ اقتدار، الزامات، جیل۔ بے نظیر بھٹو کے اقتدار میں آنے کے بعد آصف علی زرداری طاقتوں کا حلقوں میں نظر آنے لگے۔ اسی دور میں مختلف مقدمات، الزامات سامنے آئے۔ بامبینو سنیما، SGS کوچنا، آگنسٹے ڈیل، انہیں کہا گیا کہ مسٹر 10%، مگر عدالتوں میں مکمل سزا ثابت نہ ہو سکی۔ انہوں نے پھر سے 11 سال جیل میں گزارے، لیکن سیاست سے باہر نہ ہوئے۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل دیا۔ پاکستان کی آنکھوں میں آنسو اور عوام کی بہت ہی زیادہ گہری چوٹ سامنے آ گئی۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر شہید ہو گئی۔ یہ لمحہ آصف علی زرداری کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اسی لمحے وہ صرف شوہر نہیں رہے بلکہ پیپلز پارٹی کے مرکز بن گئے اور بے نظیر بھٹو کی وراثت کے وارث بھی بن گئے۔ پھر کئی لوگوں کے الزامات یہاں سے بھی شروع ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں یہاں پر بھی سننے کو آتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ 2008 میں آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بنے۔ ان کے دور میں 18ویں آئینی ترمیم، صوبائی اختیارات، پارلیمنٹ مضبوط۔ لیکن ہوا کیا؟ آج تک کا سفر ہم سب کے آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ساتھ ہی میں مہنگائی، بدعنوانی اور گورننس پر سوالات بھی رہے۔ اور آج تک وہ جو سسٹم خراب ہوا ابھی تک صحیح نہیں چل رہا ہے۔ پاکستانی سندھ حکومت کے اوپر اس کا دبدبہ قائم رہا۔ آصف علی زرداری کی زندگی کی ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ موڑ، سوالات اور طاقت کا کھیل ہے۔ وہ ہیرو ہیں یا ویلن ہیں، یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری ایک اچھا سیاستدان ہو گزرا ہے تو آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر نہیں، آصف علی زرداری پاکستان کے لیے صحیح لیڈر نہیں ہے تو بھی اپنی کمنٹ ضرور بتائیں اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز آپ کو بآسانی سے موصول ہوتی رہیں۔